بسم اللہ پڑھ کر جمع کرو ورنہ بچہ معذور ہوگا۔ حاملہ اونٹنی لے آؤ تمہاری جڑواں اولاد ہوگی۔ جمع میں آنکھ پھڑ کے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، جمع میں چھینک آئے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ بادام کھا کر جمع کرو بچے ذہین پیدا ہوں گے۔ رات کو سبزی کاٹو تو گھر میں نحوست آتی ہے۔ آڑو کھا کر جمع کرو بچے لال سرخ پیدا ہوں گے۔ اخروٹ کھا کر جمع کرو بچے محنتی ہوں گے۔ کانوں پر بال آنا جلد کامیابی کی نشانی ہے۔ بغیر نہائے سو گئے تو جلدی بوڑھے ہوگے۔ کھجور کھا کر سو گے تو ہمیشہ جوان رہو گے۔ روٹی میں سے بال نکلے تو خوشحالی آتی ہے۔ گھر میں چوہوں کا ہونا غربت کو لاتا ہے۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو طاقت کم ہو جائے گی۔ ننگے بدن روٹی کھاؤ تو غربت آتی ہے۔ جوتا پہن کر روٹی کھاؤ تو تنگ دستی آتی ہے۔ ناک میں بال ہونا اصل مرد کی نشانی ہے۔ الائچی منہ میں رکھ کر سو گے تو نیند اچھی آئے گی۔ گرم دودھ پیا کرو شوگر ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پیا کرو یرقان ختم ہو جائے گا۔ شتر مرغ کا انڈا ابال کر کھاؤ لقوہ ختم ہوگا۔ رات کو جھاڑو دو گے تو آفتیں آ جائیں گی۔ رات کو نہانے سے بدن میں قوت آتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھاؤ گے تو سست مزاج بنو گے۔ کم کھاؤ گے تو چست و چوبند رہو گے۔ جامن کھا کر کام کرو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ خالی پیٹ نہاؤ بدن میں طاقت قائم رہے گی۔ روٹی کھا کر نہاؤ گے تو پیٹ باہر نکل آئے گا۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو عمر ڈھلتی ہے۔ مٹی کے برتن استعمال کرو صحت مند رہو گے۔ لسی پی کر سویا کرو بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ لیمو پانی پی کر نہاؤ چربی ختم ہو جائے گی۔ انار دانہ کھا کر جمع کرو بچہ طاقتور ہوگا۔ بچے کو بکری کا دودھ پلاؤ ذہین بن جائے گا۔ بچے کو مٹی میں کھلاؤ بدن مضبوط بنے گا۔ ناریل پانی سر میں ڈالو دماغ تیز ہو جائے گا۔ آڑو کھا کر سونے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سیاہ مکوڑے نکل آئیں تو دشمن غالب آتا ہے۔ سرخ چونٹی کا نکلنا دشمن کو خسارہ ہوتا ہے۔ دو بلیاں ایک ساتھ آئیں تو رزق آتا ہے۔ کتا سالن میں منہ مارے تو تنگ دستی آتی ہے۔ حاملہ کتیاں کو گھر میں لے آؤ تو جادو ختم ہو جائے گا۔ جب انسان کے پاس کمال نہیں ہوتا تو وہ دوسروں پر حسد کرتا پھرتا ہے اور وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد کا دفع صرف خدا کر سکتا ہے۔ دعا کر کہ وہ تجھے باطن کی مصروفیت عطا کر دے۔ میں تھکے ماندے بند ذہنوں پر اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میرے الفاظ تو ان دلوں کے لیے ہیں جن میں سمندر کی پیاس ہے۔ جب کسی پرانی عمارت کو دوبارہ سے بنانا ہو تو سب سے پہلے اس پرانی عمارت کو گرایا جاتا ہے، پھر نئی عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ خواہ تم کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو، لیکن جب کسی کام میں مشورہ طلب کرنا چاہو تو کسی عقل مند اور عاقل سے مشورہ مانگو، اس طرح تم بھٹکو گے نہیں۔ عیب دار ہمیشہ اپنے عیب کو معمولی سمجھتا ہے۔ جب اس کا کوئی رذیلہ زائل ہوتا ہے تو تب وہ سمجھتا ہے کہ یہ رذیلہ کس قدر خطرناک ہے، اور جو شیخ تیری حقیقت بدل دے وہ اکثیر ہے۔ جو بندہ دل کی بصیرت سے آسمان کی جانب آنکھ اٹھائے گا تو وہ دیکھے گا کہ ہر لمحہ قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہر ہو رہا ہے۔ جس کے دل پر دنیا کی محبت رہتی ہے وہ دنیا دار ہوتا ہے، اور جس کے دل پر اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ والا اور دیندار ہوتا ہے۔ جس طالب علم کا مقصد دنیا کی محبت ہو اس کی مثال چوہے کی طرح جو روشنی سے بھاگتا پھرتا ہے، یہ بھی نور حق کی معرفت سے بھاگتا پھرتا ہے۔ اگر دنیا میں عیب دار چیزیں نہ ہوں، سب بے وقوف تاجر بن جائیں، پھر تو سامان کو پہنچانا بہت آسان ہو۔ جب کوئی عیب نہیں ہے پھر کیا اہل اور کیا نااہل۔ آخرت کے معاملے میں صرف کارآمد عقل ہی سے کام لیا جا سکتا ہے، ورنہ پرخلوص جہل چالاکی کی عقل کے مقابلے کامیاب ہو جاتا ہے۔ روح کی سیکل دلوں کی تقویت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ خوبصورت ہوتا ہے
اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑا رہے۔ کوئی عورت آپ کو کہہ دے آپ بہت اچھے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ عورت جان گئی ہے کہ دنیا میں آپ جیسا پاگل اور بے وقوف کوئی اور نہیں۔ برائی کا بیج بونے والا بھلائی کی فصل نہیں کاٹ سکتا۔ نفرت کے بدلے محبت کی امید اور بد اخلاقی سے پیش آ کر حسن اخلاق کی خواہش کرنا عبث ہے۔ جب آدمی کا باطن ناپاک ہوتا ہے تو نیک گمان کی اس میں گنجائش نہیں رہتی، اس لیے ہر شخص وہی سوچتا ہے جو اس کے اندر ہو۔ دن رات کے اوقات میں کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے اور کسی بھی وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اگر یہ دشوار ہو تو پھر لمبی لمبی امیدیں نہ باندھے۔ شیخ جو خود اپنے زور بازو اور اپنی وجود مداخل سے کمائے وہ شیر کی شکار کی مثل ہے، اور مرید جو کچھ کما کر شیخ کی خدمت میں پیش کرتا ہے وہ لومڑی کے شکار سے مشابہ ہے۔ نعمت کا انکار کرنے والا خالق اور مخلوق دونوں کے ہاں اور لائق مذمت ہے۔ کسی کی نعمت کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا منکر ہے۔ جو لوگ خود عیب دار ہوتے ہیں وہ لوگوں کے عیب ظاہر کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کے عیبوں کی نسبت عذر کرنے میں گنجائش ہو۔ رات کو ناپاک حالت میں سو جانے سے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پاک ہو کر سویا کرو، رزق کی کمی تنگی نہیں ہوگی۔ انبیاء اولیاء کی صحبت سے لوگ کامل بن جاتے ہیں، ان کی اتباع سے ہی نجات حاصل ہوتی ہے۔ ان کے درد کی دوا اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ جب شیاطین دل کی بات جان لیتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہ جان لیں گے؟ اگر انسان خود ان کمالات سے محروم ہے تو اولیاء اللہ کو محروم نہ سمجھے۔ اے شخص تو فسانہ بن گیا اور اپنے وجود سے بے خبر ہے، فسانے کو کہاں تک آزمائے گا؟ تجھ سے زیادہ ہنسانے والا کوئی افسانہ نہیں ہے، اپنی برباد قبر کے کنارے کھڑا ہو جا۔ جب کوئی مومن سونے کا بت حاصل کر لے گا تو اس کو پجاری کے لیے کب چھوڑے گا، بلکہ اسے آگ میں ڈالے گا اور اس کی عارضی ہیبت کو توڑ ڈالے گا۔ اے مطلبی انسان، اولیاء اللہ کی نظر پانی سے زیادہ گندگی دور کر سکتی ہے، کیونکہ پانی تو صرف ظاہری پلیدی ہی دور کر سکتا ہے، مگر اولیاء اللہ کی نظر تمہارے گناہوں کی سیاہی دور کر دیتی ہے۔ شیطان چونکہ اپنا سب کچھ تباہ کر چکا ہے، اس لیے وہ کسی کی نیکی کو برداشت نہیں کرتا، کسی کی نیکی کی شمع روشن نہیں ہونے دیتا۔ سب سے پہلا شخص جس نے خدائی انوار کے مقابلہ میں قیاس کیا شیطان تھا۔ اس نے کہا آگ مٹی سے یقیناً بہتر ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا نسبت کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے کاموں میں لگنے کی وجہ سے رزق کی کمی اندیشہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، لیکن نظر ہمیشہ نتیجہ پر ہونی چاہیے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کی نشانی ہے کہ چلتے ہوئے اس کا دایاں بازو زیادہ ہلے گا۔ نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے اگر درد پیدا نہیں ہوتا تو بھلائی کی طاقتیں اپنا عمل نہیں کر سکتی۔ جس میں درد کا مادہ نہ ہو وہ بے درد ڈاکو کی طرح ہے، وہ متکبر ہے۔ جو عقل رکھتا ہے وہ تنہائی کو اپنا لیتا ہے، کیونکہ تنہائی دل کی میل کو صاف کرتی ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ انجمن کو اختیار کرتا ہے۔ اے شخص تو جو نہ درد داستانوں کا جویاں ہے، عاشقوں کا فسانہ بھی پڑھ لے۔ تو اس دراز وقت میں بہت جوش میں آیا، اے گوشت کے سوکھے پارچے تو آدھا بھی نہ پکا۔ تکبر کو زیر کرنے کی ترکیب یہ ہے انسان مجاہدات کے ذریعے اسے مار دے۔ نفس کو مارنے سے نجات ہوتی ہے، اگر بچھو کا ڈنک توڑ دیا جائے تو بے ضرر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ولی اللہ کو خطرناک بھیڑیا مل جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اسے کوئی ایسا مرید مل جائے جس کا نفس بد سے بدتر ہو۔ معصیتوں والے دل میں سوراخ ہوتے ہیں، وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ میرا راز کسی کو پتہ نہ چلے، مگر اس کے جیلی پردے کے پیچھے دل کا ہر سوراخ راز بتا دیتا ہے۔ جب انسان کے پاس کمال نہیں ہوتا تو وہ دوسروں پر حسد کرتا پھرتا ہے اور وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
حسد کا دفع صرف خدا کر سکتا ہے۔ دعا کر کہ وہ تجھے باطن کی مصروفیت عطا کر دے۔